بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا کیجئے کہ کرکٹ کا علاؤ جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب پہ ہے، اور جیسے موسم ٹھنڈا ہے اور کرکٹ نے اسے جو ہے وہ گرم کر رکھا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ کرکٹ کی خبریں ہیں۔ پاکستان کی ٹیم بھی، شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتا ہوں میں، میرے لیے بڑے جو ہے وہ بڑا شرف ہے یہ کہ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سر، پاکستان کی ٹیم اناؤنس ہوئی ہے دورہ جنوبی افریقہ کے لیے۔ آپ جانتے ہیں وہاں ہمارے T20 ون ڈے اور ٹیسٹ تینوں فارمیٹ کی کرکٹ ہونے جا رہی ہے۔ کچھ کھلاڑیوں کی واپسی ہوئی ہے، کچھ کھلاڑی جو ہے وہ ان کے حوالے سے تھوڑا جو ہے بے چینی ہے۔ مثال کے طور پہ شاہین شاہ آفریدی جو ہیں ان کو ٹیسٹ میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے۔ پہلے تو ٹیمیں جو ہے ہم اس پہ بات کر لیں کہ کیا ٹیم ہے، T20 کے لیے کون سی ٹیم ہے، ون ڈے کے لیے کیا فرق ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ٹیسٹ کی ٹیم بتا دوں جی تو بڑا اچھی بات ہے۔ ٹیسٹ میں ہم بات کر لیں گے، اور آپ نے بات بڑا اچھے چھیڑی شاہین شاہ آفریدی کی، تو بات پھر آگے ہم چلاتے ہیں۔ پہلے تو آپ سنیں، شان مسعود کپتان ہے، کوئی پرفارمنس نہیں رہی ان کی انگلینڈ کے خلاف۔ 14 کے ایوریج سے وہ پاکستان کے کپتان، دنیا میں کوئی آدمی 14 کے ایوریج سے پاکستان کا کپتان، کسی ٹیم کا کپتان نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ملک ہے، ہو سکتا ہے 0-2 کی یا 1-2 کی بھی ہوتی تو پاکستان کے کپتان ہوتے ہیں۔ ہم سہاگن وہی جو پیا من، ہاں بالکل، یہاں تو پتہ نہیں ہمارے ملک کو چلانے والے بھی اسی طرح 2-2 4-4 ووٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے سعود شکیل صاحب ہیں، وہ نائب کپتان ہیں، عامر جمال ہیں، عبداللہ شفیق ہیں، بابر اعظم ہیں، حسیب اللہ وکٹ کیپر ہیں۔ یہ حسیب اللہ کا تو یہ ہے نا کہ چونکہ بلوچستان کا میں نے اور میرے دوست احمد رضا صاحب نے بہت اٹھایا، پھر میں نے اخباروں میں لکھا تو وہ اس لیے حسیب اللہ کو ڈال لیتے کہ بلوچستان کا ہے، لیکن وہ میرے خیال میں رضوان اپنے گلوز نہیں اتاریں گے۔ رضوان نے تو خیر گلوز یہاں سے ویلڈنگ کرائے ہوئے ہیں تاکہ اترے ہی نہ، سارا دن پہنے، سوتے ہوئے بھی وہ پہنتے، ویلڈنگ کرا لیا انہوں نے، کیونکہ اس ملک کے اوپر وہی سارا کچھ اب حکومت کر رہے ہیں۔ ہاں جی، ون اینڈ اونلی جی۔ کامران غلام ہیں، خرم شہزاد ہیں، میر حمزہ ہیں، محمد عباس ہیں، ماشاءاللہ ان کا گیند وکٹ کیپر تک انگلینڈ میں نہیں پہنچتا، اوپر وکٹ کیپر کھڑے ہو کے وکٹ کیپنگ کرتا تھا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں سفارش کے ساتھ سیاسی بھی عمل ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کس جگہ سے کس پہرائے سے ڈلے، لیکن مجھے پتہ ہے جیسے ڈلے ہیں نا۔ پاکستان کے ممتاز بولرز میں آ گئے کہ جنہوں نے 10 وکٹیں ایک میچ میں جو ہے سب سے زیادہ۔ دیکھیں میری بات ہے، فرسٹ کلاس کرکٹ میں آپ نے اور چیز ہے، آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھلا کے کس کا حق مارا؟ اگر آپ نے ڈالنا ہی تھا تو پھر آپ جو ہے وہ نسیم شاہ کا بھائی جو عبید شاہ اس کو ڈال لیتے، اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ آؤٹ کیا ہے اس نے اس وقت جو آؤٹ کیا ہے، تو میرے خیال میں اسے آؤٹ کر لیتے۔ ینگسٹر بھی تھا، آپ کا فیوچر کا پروسپیکٹ بھی تھا، آپ کو مل جاتا۔ اب یہ بعض میں سے آپ کیا نکالیں گے؟ سوکھے گنے میں سے کتنا رس نکال لیں گے؟ گیند بھی نہیں پہنچیں گے۔ نہیں جی، لائن جسے کھلانا ہوتا ہے اس میں ساری خوبی ہو جاتی ہے، جسے نہیں کھلانا ہوتا ہے اس میں ساری برائی آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں رضوان صاحب، ہمارے وکٹ کیپر، نہیں کپتان نہیں ہے ٹیسٹ کے، شان مسعود ہیں، نسیم شاہ ہیں۔ نسیم شاہ کا مجھے بتائیے کہ نسیم شاہ، اگر آپ نے شاہین شاہ آفریدی کو باہر بٹھایا تو نسیم شاہ کی کیا پرفارمنس ہے، بابر اعظم کی کیا پرفارمنس ہے۔ اس کے بعد آ جائیے نعمان علی، اگر نعمان علی کو وہاں لے جانا، نعمان علی تو گیند کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا، ٹھیک ہے، یا پچیز ایسی تھی اور ہٹ لگ نہیں رہی تھی، اس لیے آپ نے اس کی فیلڈنگ ایکسپوز ہی نہیں ہوئی۔ جہاں چوٹیں لگیں گی یہاں فیلڈنگ ایکسپوز ہے۔ کیوں نہ آپ ساجد خان کو لے کے گئے جس نے اپنے پشاور کے لیے اتنی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، پاکستان کے لیے اتنی اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، تو اس کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ کس کیوں لے کے گئے؟ سائم ایوب ہیں۔ آپ چاہتے کہ نعمان علی کی جگہ آپ کسی ینگسٹر کو دیکھنا چاہتے؟ بہت بڑی بات کی ہے، بہت بڑی بات کی۔ میران ممتاز کو لے کے جاتے ہیں، 2 ٹیسٹوں میں تینوں انگلینڈ کے خلاف ساتھ بٹھایا، اس کے بعد ٹیم سے باہر بٹھا دیا۔ یہ صرف پالیسی سیاست چلتی ہے، پلیئر پاور چل رہی ہے کہ کوئی میرے علاقے کا کھیل جائے، کوئی یوں کھیل جائے، یہی ہوتا ہے۔ ایک عرصے تک ہوتا رہا ہے، وہ رضوان پہ یہ ایلیگیشن آتا رہا ہے کہ ایک ہی گلی کے رہنے والے خوش دل شاہ اور چاچا، تو یہ گھسیٹتا رہا سب کو ساتھ۔ اس کے کلب میں کھیلتے ہیں، ابھی بھی اس نے یہ اندیا دیا تھا کہ میں کھلاؤں گا ان کو۔ پھر سلمان علی آغا، ارے میرے مالک، آپ نے ایک بندے کی یہاں سے 250 سے اسے انگلینڈ کے خلاف پاکستان کا کپتان بنا دیا، جس کی اسے بولنگ کر کے اسے ٹیم میں ڈال لیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ نے سلمان علی آغا کو ٹیم میں ڈالا، وہ ٹیم میں بنتا ہی نہیں ہے، وہ ایز اے پلیئر آپ نے کپتان بنا دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، پاکستان کا کپتان
پاکستان کا کپتان کبھی پاکستان کا کپتان عمران خان ہوتا تھا, ظہیر عباس ہوتا تھا, میاں داد ہوتا تھا, ماجد خان ہوتا تھا, جاوید برکی ہوتا تھا, کاردار ہوتا تھا, فضل محمود ہوتا تھا, میں نام بتایا جو ٹاپ کلاس ہوتے تھے, عامر سہیل ہوتا تھا. یہ اب ہمیں کپتان مل رہا ہے یہ سلمان علی آغا. اب آ جائیے جی ون ڈے کی محمد رضوان کپتان. اس میں آپ نے شاہین شاہ افریدی کا ذکر نہیں کیا. اب یہاں ٹیسٹ کی ٹیم جو شاہین شاہ افریدی, دیکھیں نا میری بات سنیے, شاہین شاہ افریدی مجھے یاد ہے جب میں چینل 5 پہ پروگرامز کرتا تھا تو میرے ساتھ پاکستان کے ہاکی کے بہت بڑے پلیئر بٹ صاحب پروگرام کیا کرتے تھے. ریحان بٹ ہاکی کا نام تھا. جی جی. تو جب اس کے گھٹنے کا آپریشن اس نے وہاں کہا تھا کہ شاہ صاحب اب یہ کرکٹ نہیں کھیل سکا, اس کا گھٹنے کے اندر اس کے گھٹنے میں سے وزن ہی نہیں پڑے گا. خیر انہوں نے جلدی بھی بہت کی, گھٹنا میں باندھے ہوئے بھی یہ ٹور کرتے رہے, ہالینڈ کا کیا, پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے رہے, اپنے وہ کرتے رہے, پیر باندھے. اب ان کا گھٹنا 145 140 130 اور 28 پہ آ گیا, میرے خیال میں اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے. سیم از دا کیس بابر اعظم. اگر بابر اعظم نے 2-3 سال سے پرفارم نہیں کر رکھا ہے, کیوں جا رہا ہے, اس کے باپ کی ٹیم ہے. سلمان علی آغا کی کیا پرفارمنس, یہ فاسٹ بالر کے پیچھے ہے, وہاں آپ جا رہے ہیں, آپ وہ پلیئرز لے کے جاتے ہیں, ان کو بلے میں گیند نہیں لگنے دیں گے وہ, یہ سلمان علی آغا کو اور اس کو, یہ تو وکی نہیں کرنا جانتا. بابر اعظم کو شارٹ پچ پہ بہت وہ ہے. تو آپ دیکھ لیجیے گا اپنا حال. تو شاہین شاہ افریدی میرے خیال میں شاہین شاہ افریدی کو تھوڑا ریسٹ کر کے فرسٹ کلاس کرکٹ میں آ کے اپنا ردم بنائے تاکہ اسے کرکٹ کے اندر ایک وہ ملے. اب آپ پہلے ہم اس کا سارا ڈسکس کر لیں. عباس نوویا ٹھیک ہے, آپ لے گئے. عاقب صاحب دیکھیں میں بتاؤں, عاقب کو میں نے اور ہم نے یہاں سے آپ سب نے بڑا اٹھایا, لیکن عاقب کا بھی میں نے دیکھا کہ تھوڑی سی, اب عاقب تھوڑی نہیں کافی زیادہ جو ترازو ہے اس کا جھکاؤ غلط جگہ پہ ہونے لگا ہے, بیلنس نہیں ہو رہا. تو یہ ان سے میں سوال کرتا ہوں, نسیم شاہ کو کس پرفارمنس پہ رکھا, اس کو بابر اعظم کو کس پرفارمنس پہ رکھا, عباس کا گیند وکٹ کیپر تک پہنچ جائے گا, سلمان علی آغا کا آپ جواب دیجئے. آپ ہی نے اسے کپتان بنایا تھا, یہ بھی سن لیجئے, سارے سن رہے ہیں, T20 کا کپتان بھی آپ ہی بنایا ہے, سب آپ کا اثر چلتا ہے. پھر بورڈ والے بھی اس کو اس طرح کر کے, کیونکہ ہمارے چیئرمین صاحب کو تو کچھ پتہ نہیں, شاید انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ون ڈے کیا ہے, T20 کیا ہے, آپ کو تو پتہ ہے. اب یہ ٹیم ہے. اب شاہین شاہ افریدی ٹھیک ہے, بابر اعظم کو بھی باہر بیٹھا ہے, سلمان علی آغا کو بھی باہر بیٹھنا چاہیے تھا. اور آپ کو بتا دوں, تو آپ ان کی ریپلیسمنٹ میں کوئی نام دیجیے نا. سلمان علی آغا کی جگہ پہ سلمان, بابر, ہریرا ڈالو, نسیم شاہ, ہریرا ڈالو. اب دیکھیں نا کامران غلام پرفارمنس دی ہے, سینچری کی ہے, وہ باہر بیٹھے کے بابر اعظم کھیلیں گے کیونکہ وہ ایک گروپ اندر گروپ ہے. نہیں, میرا خیال ہے کامران بھی کھیلیں گے, بابر بھی کھیلیں گے. تو پھر آپ سلمان علی آغا باہر ہوں گے, سلمان علی آغا باہر ہوں گے. ٹھیک, تو دیکھیں نا آپ, ماشاءاللہ میں آپ بتا دوں آپ کو, اوپنر عبداللہ شفیق اور وہ کیا کہتے ہیں اسے, سائم ایوب, ون ڈاؤن شان مسعود, ون ڈاؤن شان مسعود, جی سائم ایوب کا ہے, ون ڈاؤن شان مسعود, چوتھا بابر اعظم, قد اعظم, بابر اعظم, اعظم 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 بابر اعظم. اس کے بعد آ جائے گا آپ کا وہ سعود شکیر, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائے گا رضوان. اس کے بعد پھر اب اگر آپ اس کو ڈال رہے, کس کا نام لیا ابھی ڈالنے کے لیے, سلمان علی آغا نہیں, وہ کامران غلام. تو کامران غلام کہاں سے ڈل جائے گا, تو پھر کہاں سے ڈل جائے گا, پھر کامران غلام ڈلے گا یا سلمان علی آغا کا پرچی چلے گا. پرچی یہ بابر اعظم کی پرچی ہے, اس کے کاٹیج کا آدمی ہے. تو مجھے بتائیے, تو پھر کامران غلام باہر ہو گیا, آ گیا باقی 4 بولر. سمجھ آ گئی. میرا خیال ہے کامران غلام تو باہر نہیں ہوں گے, 100 کر کے پھر اس کو تو پھر سلمان علی, آپ نے بڑی پھر سلمان علی آغا باہر نہیں ہوں گے. چلے ہماری اور آپ کی بات ہو گئی, آپ اپنی پاکٹ میں کامران غلام رکھ لیں, میں نے اپنی پاکٹ میں سلمان علی آغا رکھ لیں. یہاں ٹیمیں جو یہاں کھیلتے جو ہیں وہ کمروں میں سے کھیلتے ہیں, یا کھیلتے ہیں گھروں میں تحفے پہنچانے سے, یا گھروں میں کھیلتے ہیں پیسے پہنچانے سے. یہاں اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں لوگوں کے, میں بتانا چاہے بورڈ سے لے کے نیچے اکاؤنٹ جہاں پہنچے پیسے جاتے ہیں. یہ ملک ہے, یہاں کوئی پتہ نہیں وزیر اعظم کہاں جا رہے ہیں, اور صدر پاکستان کہاں جا رہے ہیں, اور کرکٹ کے چیئرمین کہاں جا رہے ہیں, اور پلیئر کہاں جا رہے ہیں. اور چیمپئنز ٹرافی کھیلیں. ہم تو جب سے چیمپئنز ٹرافی کھیل رہے ہیں ابھی تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی چیمپئن ٹرافی ہوگی کہاں. اب آگے آ جائیے ون ڈے پہ. رضوان ون ڈے پہ سر, محمد رضوان کپتان اور وکٹ کیپر, عبداللہ شفیق, ابرار احمد, بابر اعظم, حارث رؤف, کامران غلام, محمد حسنین, محمد عرفان خان, نسیم شاہ, سائم ایوب, سلمان علی آغا, شاہین شاہ افریدی, سفیان مقیب, طیب طاہر اور عثمان خان وکٹ کیپر. اب یہ T20 کی یہ عثمان خان وکٹ کیپر ہیں T20 کے لیے. یہاں پہ بھی رضوان کپتان ہو گئے,
ٹھیک ہے. اب رضوان کپتان ہوگا تو بابر اعظم ضرور ہوگا. بابر اعظم چاہے 2 کرے گا رضوان, اور وہ یہی تو ہمارے پھر دوستی جیت گئی, پھر قوم ہار گئی, پھر دوستی جیت گئی, پھر ملک ہار گیا, پھر دوستی جیت گئی, پھر کرکٹ ہار گئی. یہ اچھا اب یہ دوستیاں چل رہی ہیں اس میں. اب پھر T20 کا پھر بابر اعظم کو پھر ایسے رضوان کو کپتان بنا دیا. رضوان کپتان, ابرار احمد, ابرار احمد ٹیسٹ کرکٹ سے ڈکلائن پہ آ کے T20 میں آ گئے ہیں. اب یہ T20 کے پلیئر ہو گئے ہیں. ابرار احمد, بابر اعظم, حارث رؤف, جہان داد خان, محمد عباس افریدی. عباس افریدی گڈ پلیئر, بہت زبردست, ٹیسٹ میں بھی لینا چاہیے اسے. ہاں بالکل. محمد حسنین, محمد عرفان, عمیر بن یوسف, جی گڈ پلیئر, بڑا اچھا پلیئر ہے, رنز نہیں کرا, جس وقت ایکسپوز ہوا آپ دیکھے گا بڑا رنز کرے گا. صاحب ایوب, سلمان علی آغا, پھر سلمان علی آغا. سلمان علی آغا کرکٹ کا نہیں کرے گا انشاءاللہ ناغا. شہنشاہ افریدی, سفیان مقیب, طیب طاہر اور عثمان خان. یہ ٹیم کچھ بہتر نظر آ رہی ہے. ہاں لیکن میں پھر نسیم شاہ کے بھائی کی بات کروں گا کہ اس کو ضرور ڈالنا چاہیے تھا, وہ اچھا ہے. اور حارث رؤف کو آپ نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے بعد وہ بھی بجھے نظر آئے, زمبابوے میں بالکل اب ان میں وہ بات نہیں رہی, بس وہ کر لیا. لیکن دوستی یہ ایک دوسرے کے نا انڈر ویئر کے بھی راز جانتے ہیں. اب بات میں نے فالو کر, اب آپ بات کریے کیا کرنا. اب دوستی تو اچھی چیز ہوتی ہے. وہ جیسے وہ ایک آپ ٹی وی پہ ایک ایڈ دیکھا کرتے کہ داغ تو اچھے ہوتے, تو یہ دوستی تو اچھی چیز ہے. اگر دوستی ہے تو ہاں, یہ دوستی نہ بھولیں گے. دیکھیں نا, دوستی بہت اچھی چیز ہے, میں اور آپ مانتے ہیں. جہاں ملک کا جھنڈا آ جائے, میں آپ کو بڑی چیز, جہاں ملک کا ترانہ آ جائے, جہاں ملک کا نام آ جائے, وہاں پہ دوستیاں نہیں چلا کرتی. جب ملک کا ہوتا ہے, ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. میں اپنے سامنے اپنے بیٹے کو قربان ہوتے دیکھتا ہے, اپنے سامنے اپنے بھائی کو شہید ہوتے دیکھتا ہے, اپنے سامنے اپنی بہن بھائیوں کو شہید, اب بیٹا اپنے باپ کو شہید ہوتے دیکھتا ہے, چچو. تو یہ دوستی ہوتی ہے, وہ بھی دوستی جو سب سے بڑی چیز ہے. آپ اپنے وطن سے دوستی کر لیں, بالکل سب سے بڑی دوستی ہے وطن سے دوستی کر لیں. جو وطن آج ہمارا اتنا نیچے چل رہا ہے, وطن سے دوستی کرے. تو میرے خیال میں آپ پر ہم بات کرنے لگے تھے, بابر اعظم کی بھی جگہ نہیں بنتی تھی, اور اس کی جگہ پہ ہریرا بنتا ہے. ہریرا کو یہ کاٹ دیں گے. بابر اعظم نے ہریرا کو, یہ ہوتا تھا نیٹ پہ نے باؤنسر کہا جاتا ہے. شاہ صاحب بہت سخت آتے ہیں بابر اعظم پہ, اور لیکن اس کا پیچھے کیریئر بھی ہے, دنیا میں ایک اس کا نام ہے, پاکستان کی آبرو ہے, سمجھا جاتا ہے. تو آپ ایک دم سے اس کو ختم نہیں کر سکتے, میرا خیال ہے. کہ دیکھیں میری بات سنیں, میں نہیں کہتا کہ ختم کریں, میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی جا کے کوئی, اگر یہ خیرن ٹرافی کس کے لیے بنائی ہے, ہاں یہ تو کم از کم ضرور ہونا چاہیے تھا کہ اگر اس کو ریسٹ کیا تھا تو جاتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے تم جا کے خیرن ٹرافی کے لیے شہنشاہ افریدی, اسی کو اتنی نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم پکے ٹیم ہے. رضوان سے تو اور پکا ہو گیا ٹیم میں, وہ خود کپتان تھا, اتنا پکا نہیں تھا جتنا رضوان سے ہو گیا. آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں, وہاں پرفارم کریں, 2-3 سینچری کریں, 3-4 سینچری آ جائیں, میرا آپ اس کے ساتھ ہے. ابھی آپ کے سامنے وہ کہتے تھے نائی کے پاس ایک بندہ گیا, کہتا میرے کتنے بال ہیں, کہتا کٹر لگا تیرے سامنے آ جائیں گے. تو ابھی کٹر کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں کیوں خلاف ہوتا, میں تو اپنے وطن کے ساتھ ہوں. ہم اور آپ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد, پاکستان ہماری جان, سب سے پہلے پاکستان. ہماری جو اولین ترجیح ہے وہ پاکستان ہے, پاکستان کی عزت ہے, پاکستان کا تقدس ہے, پاکستان کی حرمت ہے, پاکستان کا نام ہے, پاکستانی پرچم کی شان ہے. اجازت